فیض نقوی صاحب جڑے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی جڑے تھے فیض نقوی صاحب, اور ہوم ورک لے کے گئے تھے. جی فیض نقوی صاحب. جی تو پچھلی بار آپ نے کچھ ہوم ورک دیا تھا ایڈم بھائی نے مجھے, تو بالکل. اس میں سے جو ایک کلپ تھی توحیدی صاحب کی, وہ ایکچولی میں نے کافی ڈھونڈی فیس بک, گوگل اور یوٹیوب وغیرہ پہ, کہیں ملی نہیں. تو میرے گزارش رہے گی ایڈم بھائی سے کہ وہ ڈسکارڈ پہ مجھے وہ کلپ ڈی ایم کر دیں. یار وہ کلپ ڈی ایم کرنے کی ضرورت ہی نہیں, جب ہم نے اس ویڈیو کے اندر چلا دیا, اس ویڈیو کی کٹنگ جو ہے, اسی ویڈیو کی کٹنگ نہیں ایکچولی آپ ڈال لو جہاں سے مرضی. آپ ہمارے پاس آئے تھے, نہیں, ٹھیک ہے, میں نے لائیو چلا دیے, تو اس کے بعد وہ کلپ کہاں ہے کہاں نہیں ہے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ امام آف پیس کا چینل ہی پورا اڑا دیا تھا اس چینل ویڈیو کا نے. اڑا دیا. امام آف پیس کا چینل اڑا دیا گیا تھا 1.5 سال پہلے, ٹھیک ہے. اب اس نے نیا چینل بنایا توحیدی کے نام سے میرے خیال میں, if I'm not mistaken, اور وہ نیا چینل جو ہے آئی ڈونٹ نو اس کے اندر موجود ہے اس وقت کہ نہیں موجود ہے. اس کا پورا چینل مسلموں نے اڑوا دیا تھا, آپ کے شیعہ اسلام والوں نے, ٹھیک ہے. تو بھائی نہیں آپ کو ایکچولی میں نے اس اس کی لیے کہہ رہا تھا, اسٹیٹمنٹ, اس کے منہ کے الفاظ, اس کی آواز, سارا کچھ آپ کو دکھا دیا ہے. آپ کے پاس ہے, جہاں مرضی اس کو لے جائے, اس کی کٹنگ کر لیں نا آپ نے. لیکن ساحل نے اس کی پوری بات تو کٹنگ کرنے آلریڈی دیں چھوٹی کر سر دی ہوئی ہے, ایڈم چھوٹی بھائی, کر کے دکھا دی ہوئی, ڈال دی ہوئی ہے. لیکن فیض بات تو فیض کمپلیٹ کرنے دیں. فیض میری بات سنو فیض. جی مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس عالم نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے, کتاب کا کور پیج وہ بتایا ہے. مین چیز تو وہ ہے نا کہ کتاب اس کا کور کتاب میں ہے کیا نہیں ہے. صاف آپ نہیں کو ہے, وہ کتاب کا ہاں کور پیج صاف نہیں ہے ویڈیو میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کوئی بات نہیں, اس نے آپ کا نام بھی آواز سے, لیا, منہ سے پڑھ کے دے دیا نام ہوا ہے, لیا. منہ سے نام لیا ہوا ہے, جا کے ڈاؤن لوڈ کرو وہ بک. یار دیکھو بھائی, میں نے آپ کو کیا کہا تھا, میں نے آپ کو ایک بڑی مزدار بات کہی تھی. کتاب کا نام اسے دے دیا, سب کچھ دے دیا, اس کو چھوڑو. میں نے آپ کو کہا تھا اپنے اسکالر سے بات کرو جو آنا چاہتا ہے, توحیدی کو میں لے آتا ہوں یہاں پہ. اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم, امام توحیدی کو میں یہاں پہ خود لے آؤں گا, اور وہ اسے کہوں گا کہ یہ فزیکل کتاب کے اوپر تم سے ایک شیعہ اسکالر نے بات کرنی ہے. میں جنرلی لانا چاہ رہا تھا کسی کو, بٹ ایشو یہ ہے نہیں کہ جرنلی آپ کے نہیں, ہلکے آڈینس, بندے کو نہیں لے کے آنا آپ نے. اگر نہیں توحیدی کو میں لے کے آ رہا ہوں, میں نے بولا جینوینلی لانا چاہ رہا تھا کسی کو, بٹ ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ تھوڑی سی سمجھ لو بہت زیادہ اوپن ہے. تو اگر میں کسی بھی اسکالر کو لاتا ہوں, ان کی 10 فالوئنگ ہوتی ہے, ان کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, آپ کی آڈینس کچھ بولے گی, پھر ادھر سے کچھ بولا جائے گا, تو ایسے نا ہیٹریٹ بڑھے گی. آپ میری ویڈیو ڈال دو یا میری کلپ بنا دو, میرے ہیلو آگے بھائی, پیچھے کوئی نہیں بولنے والا. آپ کو ایک چھوٹی ویڈیو دے دی گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ چھوٹی ویڈیو ابھی ساحل نے اپنے چینل پہ آج ڈالی تھی یا یسٹر ڈالی تھی, مجھے بھول گیا, ٹھیک ہے, آج ہی ڈالی ہے. وہ آج ڈالی ہے, ٹھیک ہے. اس ویڈیو کو جا کے دکھا لو, صرف 22-23 منٹ کی ویڈیو ہے, اس کے اندر سارا کچھ ہے, آپ کی میری ساری ڈسکشن اس کے اندر. پر پوائنٹ وہی ہے نا کہ میں آپ کے پینل پہ کسی کو نہیں لا سکتا, اسی وجہ سے. سر اگر آپ نہیں لا سکتے نا تو پھر آگے بات ہی نہیں چل سکتی. آپ ان سے کچھ سن کے آئیں گے میرے پاس, ٹھیک ہے, پھر آپ آگے بات کریں گے, پھر کچھ نہیں, مجھے بندہ چاہیے, مجھے بندہ چاہیے. دیکھیں کوئی ہیٹریٹ نہیں بڑھ رہی, بلکہ وہ ویڈیو دکھانے کے بعد ہیٹریٹ بھر چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر سنگل بندہ جو اس ویڈیو کو دیکھ چکا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, وہ اس کو پتا لگ گیا کہ شیعہ اسلام کتنا برا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا اسکالر آئے گا تو وہ اس کو فکس کرے گا, بڑھائے گا نہیں ہیٹریٹ کو, ہی ول بی ایبل ٹو فکس اٹ. اٹس دا ریورسل افیکٹ اگر وہ آگے کرے گا تو. اگر آپ گارنٹی دو کہ آپ کی اس لائیو اسٹریم پہ یا آپ کی جو بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کرو گے اس پہ ایک بھی ہیٹریٹ کمنٹ نہیں آئے گا, تو میں نہیں, آؤں کس گا. بات کیونکہ پہ, کس طرح کریں, کیوں کریں, اگر آپ کی ایک طرف سیکنڈ, کیا محمد کے ماننے والوں نے ہیٹریٹ کمنٹس اگینسٹ ایوری بندہ نہیں دیے؟ شیعہ کافر کے نعرے لگانے والے جو آپ کے 97.something% سنی ہیں, ان کے منہ آپ لوگوں نے بند کرا دی ہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری فالوورز کے منہ بند کرا لو. جس دن سنی 97% سنی اسلام کے منہ بند کرا لو گے اور ان کو شیعہ کافر کے نعرے اور شیعہ بغیرت کے نعرے مارنے بند کروا دو گے, ایک سیکنڈ بھائی, اس دن آگے بات کرنا. آپ کے شیعہ اسکالر سنیوں کے سامنے جا کے ڈسکشن کرتے ہیں, پاکستان کے اندر کرتے ہیں, جہاں پہ شیعہ کافر کے ہر گلی محلے میں نعرے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بول رہے ہو کہ تمہارا شیعہ اسکالر یہاں پہ آگے بات نہیں کرے گا کیونکہ کوئی تمہیں غلط کہہ دے گا. سنیوں کا منہ تم لوگ بند نہیں کرا سکے جو کہ تمہارے ہی قرآن پہ یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی مجھ سے اس قسم کی باتیں نہیں کریں آپ, پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو فائنڈ این اسکیپ گوٹ فرام می ود می, پلیز. میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیٹ اس بی لیکن یہ ٹاک ان ا ریسپیکٹیو مینر. ایڈم میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کمنٹ میں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے.
The more فرق important پڑتا ہے thing is ساحل بھائی، ایک فرق منٹ پڑتا ہے. آپ فرق بھائی پڑتا ہے نا، میں فرق پڑتا ہے. بول جس رہا دن ہوں، شیعوں میں بول رہا ہوں. جس دن سنیوں کا منہ بند کرا دو گے اس دن میرے پاس آ جانا، سر اگر فرق پڑتا تو. سر قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی شیعہ کسی کو بھی برا بھلا قرآن کہہ رہا ہے یہ بات قرآن ہو میں چکی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، ہاں قرآن میں لکھا ہے آپ کسی کو ہاں برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. کسی کو نہیں وہی کہہ سکتے. قرآن کافروں کو کتا بھی کہتا ہے، وہی قرآن کافروں کو ذلیل بھی کہتا ہے، وہی قرآن کافروں کو گدھا بھی کہتا ہے، وہی قرآن کافروں کو ڈنگر بھی کہتا ہے، بلکہ وہی قرآن کافروں اور مشرکوں کو حرامی ذلیل ترین شخص بھی کہتا ہے، اور وہی حرامی بھی قرآن حرامی بھی لفظ بولتا ہے. ناؤ ٹھیک. وہی قرآن جو کہہ رہا ہے دوسروں کو کچھ نہ کرو، وہی قرآن سب کو، اس کو آئرنی کہتے ہیں. یہ قرآن کی آئرنی ہے. ایک کافر کا صرف ایک دوسروں کو مطلب نہ نہیں کہو. ہوتا ہے. کافر کا ایک ہی مطلب صرف ہوتا ہے ایک کفر کرنے والا. ایسا نہیں. کافر لفظ نہیں، ایک سیکنڈ، ایسے ہی ہے. آئی چیلنج یو کہ لغت کے اندر اسلامک شرح کے اندر نہیں، لغت کے اندر اسلامک شرح جو کہ لیٹر آن لکھی گئی ہے اس کے اندر نہیں، جو اصل لغت ہے اس کے اندر مجھے کافر کا کوئی اور مطلب دکھا دو. کافر نکلا ہے کفر کرنے والے سے. کفر کرنے والے سے. کفر کون کر رہا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہے اس کا کفر کر رہا ہے. انکار کرنے والا، کفر کرنے والا، دیٹس کافر. فل سٹاپ. ٹھیک ہے. ایسے رات کے اندھیروں کو بھی کافر کہا گیا، تو آپ کیا کرو گے؟ ارے جا کے رے رات رے کے رے اندھیرے سے رے وہ جنگ لڑو گے آپ. کفر کا کافر کہا گیا، رات کے اندھیرے کو کافر نہیں کہا گیا. رات کا اندھیرا ایک ریپریزنٹیشن ہے. اگر آپ اس آیت اس ریفرنس کو بھی دیکھو گے تو وہ ریپریزنٹیشن ہے. تو پلیز ڈو ناٹ ٹیچ دا ٹیچر مین، ڈو ناٹ ٹیچ دا ٹیچر ہیئر. اوکے سر جب آپ کو سو سننا نہیں ہے تو پھر آپ منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر جو آپ کے اندر ہے کہ آپ کے اگینسٹ کام کرے. نہیں، منکر انکار بھی کہتے ہیں جو انکار کرنے والے کو. منکر جو انکاری ہو، جس نے انکار کیا ہو. سو بھائی پلیز، آئی ایم جسٹ ویسٹنگ ٹائم رائٹ ناؤ، اٹ سیمز لائک اٹ. آپ کے پاس ٹھیک تمام ہے آپ نے ریفرنسز تھے. آپ نے یا تو دلیل کے ساتھ آنا تھا یا کسی اسکالر کے ساتھ آنا تھا. یو فیل ٹو کم اپ ود بوتھ. ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو میک اے جلیبی مائی فرینڈ. میں نے انمت بھائی کو بولا تھا کہ آپ پہ ویڈیو منگوا دو، تو میں نے جو بھی بکس پڑھی مجھے کہیں پہ بھی یہ بھائی ریفرنس نہیں آپ ملا نے جو وہ والی بک توحید پڑھی، نے پڑھی. ہاں پڑھی میں نے، جو وہ الگ والی بک پڑھی، ایڈیشنز ہیں وہ میں نے کھولیں جی وہ پڑھی. والی بک کھولیں، وہ والی بک کھولیں، ٹھیک ہے سیم پیج پہ جائیں، کیمرہ آن کر کے ٹھیک ہے. کیمرہ بک کی طرف کریں. میرے پاس ابھی پی ڈی ایف پڑی ہوئی ہے. Okay, don't میں tell me that. Don't tell me that is ہاں bullshit. Don't tell me that. That is bullshit. So, you have not studied that book. Number one. Number two, میں نے where is your scholar? پڑھی تھی اس پہ لائبریری میں جا کے، پر مجھے وہ چیز جو آپ کی آیت جو لائبریری میں توحیدی جا کے کامل پڑھی تھی. دکھائی. لائبریری میں جا کے جی سیم جس طریقے سے امام صاحب نے، امام توحیدی نے بک کے میں اوپر ویڈیو کیمرہ بنا رکھ لیتا کے، پر سر ویڈیو بنائیں، بک کے اوپر کیمرہ رکھ کے سیم طریقے سے جیسے امام توحیدی نے بنایا ہے اور لے آئیں. ٹھیک ہے میں لے آؤں گا، پر اگر آپ نے اس میں یہ بولا کہ ایڈیشن سیم نہیں ہے، یہ It has to be the پرنٹ same کا نہیں، edition obviously تو اسی لیے کہہ رہا جب تھا میں آپ ویڈیو امام بھیج دو. توحیدی نے امام توحیدی نے جو ایڈیشن بتایا اس سے پیچھے والے ایڈیشن کو پڑھنا، اس کے بعد والے ایڈیشن کو نہیں، کیونکہ اس کے بعد والے ایڈیشن میں obviously انہوں نے اس کو ریموو چینجز کرنا ہوں ہے، گے. انہوں نے اس میں کو ریموو اسی لیے کرنا کہہ ہے. رہا تھا اسی لیے کہہ رہا تھا میرے پاس ویڈیو ابن بھیج کثیر دو کی میرے پاس. تفسیریں ہیں جو کہ لیٹسٹ ایڈیشن کے اندر انہوں نے عربی کو چینج کر دی ہے. ٹھیک ہے، سو آپ نے ٹھیک ہے اس سے ایک ایڈیشن مان لیا پیچھے جانا ہے، اس کے بعد والا ایڈیشن نہیں مجھے دکھانا. سوری مان لیا، لیکن آپ وہ ایڈیشن بتا دو، ویڈیو میں نہیں کلیئر ہے کون سا ایڈیشن ہے بتایا ہوا کون سے ایئر کا ہے. ہے 1996 سے پیچھے والا جو سا ایڈیشن مرضی پکڑ لیں. 1996 بس یہی پوچھا تھا میں آپ کو لا کے دکھاؤں گا کہیں سے بھی ارینج چلیے کرو. لے کے آئیے گا فیض صاحب. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز آپ نے 2-3 ہوم ورک اور دیے تھے، وہ میں بتاؤں یا نہیں؟ کون سا؟ آپ نے بولا تھا کہ آپ کو پروف کرنا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی دھرم ہیں سب پہ ایمان رکھو. تو یہ آپ کی جی دکھائیں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر چیپٹر نمبر 46. 29 کی ورس نمبر 46. جی 46. اوکے آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہے، ایک سیکنڈ. آپ کس کی لے سر ٹرانسلیشن آپ لے کے رہے ہیں اسکرین پہ وہ آ بھی گئی. بتا دے گا. اچھا یہ بتانے سے پہلے یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے گائز جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سیٹرڈے رات 9 بجے یعنی انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم ایڈم سیکر اردو چینل پہ سٹریم رہے گی شریعت کے اوپر، شریعہ کے اوپر. تو آپ سبھی لوگ جنہوں نے ابھی تک ایڈم کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لے. اور 9 بجے انڈیا ٹائم اسٹینڈرڈ ٹائم رات کے 9 بجے آپ سبھی لوگوں کو
एडम सीकर उर्दू चैनल पे जुड़ना है ताकि शरीयत जो चिल्लाने वाले हैं उनको पता चले कि भाई शरिया में है क्या. और तो केरला सभी लोगों स्टोरी को में साहिल भाई जो कुछ दिखाया गया है उसको हम शरीयत से साबित करेंगे. जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. ठीक है, जी तो ये प्लीज गो मैं अहेड. लिंक भेज रहा हूँ, लिंक फॉर द वीडियो. सब लोग जाके सब्सक्राइब भी कर लें और इसको नोटिफाई भी कर लें. अच्छा जी, पढ़ें सर. अरबी पढ़नी है, उर्दू पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है, क्या पढ़ना है? आप पढ़ लो ट्रांसलेशन. बीच में लिखा ट्रांसलेशन है कौन सी? वी बिलीव इन दैट विच हैज बीन रिवील्ड टू अस एंड रिवील्ड टू यू. ठीक है, एक अब सेकंड. इसका मैं Who is this आपको verse talking to? एक सेकंड, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट. Who is this verse talking to? पहला पार्ट कौन पढ़ेगा? मेरा अब्बा जी पढ़ेगा, सॉरी, या आप पढ़ेंगे? नहीं, ठीक है. ओके, व्हाट इज द And to फर्स्ट पार्ट? अहलुल किताब कौन है? अहल किताब दूसरी किताब कौन को है? मानने वाले. कौन नहीं, अहलुल किताब, किताब के अहल. हु आर दी किताब के अहल? अहल किताब दूसरी किताबों को मानने वाले कौन को सी बोला वाली जाता दूसरी है. किताब? अहलुल किताब जितनी भी कुरान के हैं, मुताबिक जितनी कौन भी सी है? कौन कौन सी? जितनी भी कौन कौन सी? 3 मेन है. कौन तौरात, कौन सी? ज़बूर, इंजील. तौरात, तौरात, ज़बूर, ज़बूर, इंजील. इंजील. ओके, नाउ वी जी. आर टॉकिंग अबाउट तौरात, ज़बूर, इंजील. सो हम सिर्फ नहीं, जूस ये लिखा और नहीं है यहाँ पे. क्रिश्चियंस के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे ये नहीं लिखा है. यहाँ पे लिखा है कि आप अगर ओके, कुरान के मुताबिक तौरात, ज़बूर, इंजील के अलावा चौथी किताब का नाम बता दो मुझे. अपने इमामों के मुताबिक चौथी किताब का नाम बता दो जो अल्लाह ने नाज़िल की है. नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं है, पर आपको ईमान सब पे रखना है, जितने भी नहीं, आपके ईमान सब चाहे. पे रखना. हाँ? आपकी इस आयत की हाँ. दुनिया का कोई सी भी स्कॉलर पकड़ के मुझे दिखा दो जो यहाँ पे तौरात, ज़बूर और इंजील के अलावा बात करता हो अप टू 900 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, प्लीज ठीक है, ये भी मैं आपको जरूर प्रूव दिखाइए. करूँ. अभी दिखाइए. मेरे पास फौरन नहीं है, मुझे रिसर्च करनी Okay. पड़ेगी ऑब्वियसली. No, you are such a liar. Let me just tell you again. आपका कुरान बताता है कि आपके कुरान में जितने भी जूस प्रॉफिट्स हैं, यहूदी प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, उन सबको किताबें मिली. ठीक है, आपका कुरान शुरू करता है चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 82 से शुरू करके 90 तक. वो बताता है हमने किताब किस किस को दी है. 25 नबियों के नाम और प्लस बताया गया है उनके आगे से बच्चों को और फोर फादर्स को. ये सारे की सारी नस्ल जो है वो यहूदी नबियों की नस्ल है, यहूदियों के नबियों की नस्ल है. दैट इज इट. देयर इज नो अदर बुक अकॉर्डिंग टू कुरान जो कि कहीं और भी आई है. अगर आई है तो पहले आपने वो साबित करनी, नंबर 1. नंबर 2, आपके जितने भी आइमा कराम हैं, जितने भी आइमा कराम हैं, आप उनको पकड़ के मुझे दिखाएं कि वो इस आयत की तफसीर करते हुए किसी भी और किताब के बारे में जा रहे हो अल्लाह की नाज़िल करता किताबों के अलावा. नंबर 3, क्या आप ईमान रखते हैं तौरात पे और ज़बूर पे और इंजील पे? ओके, अगर मैं आपको तौरात में से अभी कोई चीज निकाल के दिखाऊं, क्या आप उस पे ईमान रखेंगे? तौरात, ज़बूर, इंजील तीनों किताबें जो हैं ये चेंज हुई थी विद चेंज हुई थी. तो आपके पास ओरिजिनल है, जरा मुझे वो दे दें. मैं तो आपने खुद बोला था कि कुरान 20% है, बाकी सारा अहले बैत है. नहीं, फिर वही बात हो गई ना, जो चेंज हुई थी. अहले बैत की भी बात मान लेता हूं ना मैं. जो चेंज हो गई थी वो दिखाएंगे मुझे. जो किताब है तौरात, ज़बूर, इंजील जो चेंज हुई हैं, या आप कुरान की बात कर रहे हैं? जो ओरिजिनल है वो दिखाएंगे. ओरिजिनल कुरान. एक्सक्यूज मी भाई, अल्लाह कह रहा है ना तौरात, ज़बूर, इंजील पे ईमान रखो. ओके, आपने कहा तौरात, ज़बूर, इंजील चेंज हो चुकी है जी, कहा आपने. ओके, जी. नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओरिजिनल तौरात, ज़बूर, इंजील है, क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? जब चेंज हो गई है तो मैं इस दौर में आपको कैसे दिखा सकता हूँ? ओके, सो इसका मतलब है कि आप अंधविश्वासी हैं. अंधविश्वासी किसे कहते हैं? आप कह रहे हैं चेंज हो चुकी है लेकिन आपके पास ओरिजिनल नहीं है. आपको पता है दुनिया के अंदर जब आप नोट को वेरीफाई करने वाले लोग होते हैं कि ये नोट असली है नकली है, उन्हें कितनी किस्म के नकली नोट दिखाए जाते हैं पता है आपको? 1000 किस्म के, 500 किस्म के, 2000 किस्म के, कितने किस्म के नकली नोट दिखाए जाते हैं उन्हें, ताकि वो नकली नोट को आइडेंटिफाई कर ले. एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, पर आई बिलीव ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाता होगा. नहीं, जीरो. उनको जीरो नकली नोट दिखाया जाता है. उनको सिर्फ और सिर्फ असली नोट दिखा के बताया जाता है कि नोट के अंदर
اصلی نوٹ کے اندر کیا کیا مارکرز ہیں جو کہ ہونے چاہیے ایک نوٹ کے اندر. ایک نوٹ کی ویریفیکیشن کرنے والے بندے کے پاس صرف اور صرف اصلی نوٹ ہوتا ہے اور کوئی نوٹ نہیں ہوتا. That's it. ٹھیک ہے. اس کو صرف اور صرف سکھایا جاتا ہے کہ اصلی نوٹ کی پہچان کیا ہے, اور اس کو صرف اصلی نوٹ دکھایا جاتا ہے, نقلی نوٹ نہیں ہوتا اس کے پاس. اس کو ایک نقلی نوٹ نہیں دکھایا جاتا, اسے 100 نقلی نوٹ نہیں دکھائے جاتے, اس کو لاکھ نقلی نوٹ نہیں دکھایا جاتا, اس کو صرف اصلی نوٹ دکھایا جاتا ہے. اچھا, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے علی رضی اللہ عنہ نے, یا سوری ناٹ آپ کے علی رضی اللہ نہیں, آپ کے مولا علی نے اصلی انجیل دیکھی تھی اپنے زمانے میں؟ مولا علی کے پاس اصلی انجیل تھی؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اوکے, مولا علی کے پاس اگر اصلی انجیل تھی نا, سنیں میں بتاتا ہوں آپ کو, میں پروون بات بتانے لگا ہوں. مولا علی کے پاس اگر اصلی انجیل تھی نا, تو آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں, کیونکہ اس وقت جتنی بھی انجیلیں تھی وہ یہی والی تھی. نمبر 1. نمبر 2, مولا علی کے پاس اصلی انجیل نہیں تھی, لیکن سٹل اس نے کہہ دیا انجیل کرپٹڈ ہے. اگر اس نے کہا ہے تو, اگر اس نے کہا ہے تو, ون سیکنڈ دوبارہ بولتا ہوں, مجھے نہیں پتا اس نے, میرے پاس ابھی تک علی کا کوئی کول نہیں ہے جو کہے کہ انجیل نقلی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ابن عباس کا کول ہے کہ وہ بولتا ہے کہ انجیل چینج نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں چینج ہو سکتی؟ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ قرآن کے اندر 3 مقامات پہ کہتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ, کہ اللہ کا کلام چینج نہیں ہو سکتا. کیا اللہ ایسا مطلب بولتا ہے؟ جی بالکل بولتا ہے, اللہ کا کلام اوکے, چینج نہیں لا ہو سکتا. تبدیل کلمات اللہ لا مبدل کلمات اللہ. کیا اللہ قرآن میں ملٹیپل ٹائم یہ بات بولتا ہے کہ میرے کلام کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں کر سکتا. اوکے, اگر اللہ کا کلام چینج نہیں ہو سکتا, اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ توریت میرا کلام ہے, زبور میرا کلام ہے, انجیل میرا کلام ہے, تو پھر اگر وہ چینج ہو چکا ہے, جیسا کہ تم نے کہا کہ انجیل چینج ہو چکی ہے, تو یا تو اللہ جھوٹا ہے, یا تو جھوٹا ہے, یا علی جھوٹا ہے. پک ون. ٹک ون. اب میں اس پہ جواب دوں گا آپ کو, آپ بات کمپلیٹ کر لو. ہیلو, آئی ایم ویٹنگ. اچھا, اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا کلام چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پر یہ تو نہیں کہا ہے کہ وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ نہیں چینج ہو سکتی. اللہ کا کلام اگر, اچھا, اللہ کا کلام اگر چینج ہو سکتا ہے لکھی ہوئی میں, اور کلام چینج نہیں ہونے, کیا اوپر کلام کی بات ہو رہی ہے لوح محفوظ کی, تو اس کی اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, وہ تو بابا جی کا ٹھلو ہے, کسی نے دیکھا ہی نہیں. پھر اللہ قرآن میں یہی بول رہا ہے بار بار. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے ابن عباس کے کہتے ہیں, محمد کے کزن اور آپ کے سب سے بڑے اسکالر جو کہ شیعہ اسلام کے سب سے بڑے اسکالر ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. لیٹس ریڈ ٹوگیدر. They alter the words of Allah. Abbas said that the ayah means they alter and edit through none among Allah's creation can remove the words of Allah from his books. From his books. Forget it. البخاری ریپورٹڈ, میری جان, البخاری ریپورٹڈ. ہیلو, listen. نہیں مانتے سر, نہ مانو, نہیں مانتے. سنو, ابے سنو, آپ اپنی کتاب سے لے آنا مجھے میرے میں پاس, ٹھیک ہے؟ آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں سر, آپ بھی تمیز سے بات کرو, کیونکہ تو میں نے کیا, سنو جو میں پڑھ رہا ہوں وہ سننے دو, سن لو پہلے, اپنی کتاب لے آنا میرے پاس, میں نے بولا نہ لانا. اوکے, چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 78 کی تفسیر ابن عباس کے لیے آنا. دے آلٹرڈ اینڈ ڈسٹورٹڈ دا اپیرنٹ میننگ. انہوں نے صرف اپیرنٹ میننگ کو چینج کیا ہے. اب مجھے بتائیے, آپ کا ابن عباس اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ ابن عباس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اگر ابن عباس نے بولا ہوگا تو میں ضرور مانوں گا. یہ البخاری سے ریپورٹڈ ہے. اب ابن عباس نے جو بولا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو ماننے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ شیعہ بکس کے پاس, جو بھی شیعہ کتابیں ہیں. اوکے, شیعہ بکس کے پاس جانا پڑے گا. بہترین. جی. اچھا, شیعہ بکس, آپ کے پاس شیعہ تفسیر کون سی والی پڑی ہوئی ہے اس وقت؟ میرے پاس پریزنٹ میں کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں دین کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. میں نے مطلب اپنی نارمل ایجوکیشن, اسکولنگ ایجوکیشن اینڈ کالج کمپلیٹ کر رہا ہوں, بٹ میں دین سے اتنا زیادہ ٹچ نہیں ہوں, اتنا زیادہ میرے پاس نالج نہیں ہے مطلب پریکٹیکل بکس کی. اوکے, یہ آپ کا ابن عباس آ گیا, یہ آپ کا ابن عباس آ گیا. کون سی کتاب ہے؟ تفسیر المقباس من تفسیر ابن عباس. یہ شیعہ تفسیر ہے. Think about it, think about it, think about it. کیا نام بتایا آپ نے؟ تفسیر المقباس من تفسیر ابن عباس.
ابن عباس کی تفسیر شیعہ ہوگی نا, کون سی ہوگی؟ شیعہ سنی دونوں پڑھتے ہیں ابن عباس کو. میں اپنے پاس سے تو ابن عباس کی تفسیر نہیں نکالوں گا نا. نہیں ٹھیک ہے, پر میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں جو ہماری شیعہ لائبریری ہے اس میں یہ چیز ہے کہ نہیں. شیعہ لائبریری میں سے, شیعہ لائبریری میں کتنی تفسیر ہے؟ لنک بھیجو مجھے, ان میں کھول کے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا. ایک اپلیکیشن ہے شیعہ ٹول کٹ, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو, پلے اسٹور پہ مل یار جائے مجھے گا. نام بتاؤ کون سی تفسیر ہے. Give me the name of the best تفسیر that you follow. Let's see وہاں بھی کیا لکھا ہے. بیسٹ تفسیر جس کو تم مانو گے, اگر میں اس میں جی سے دکھا دوں, اگر میں اس میں ثابت کروں تم مانو گے چپ کر کے. ارلی اسکالر دکھانا مجھے, 15ویں صدی کا اسکالر نہ دکھانا. ٹھیک ہے, میں آپ کو 15 نام دو. میرے پاس ابھی کرنٹلی میرے پاس نہیں ہے, مجھے ریسرچ یار کرنی آپ کے پڑے پاس گی. اور جو اپلیکیشن کتاب ہے, اس میں سے کس تفسیر کو مانتے ہو میں فائنڈ کروں گا انٹرنیٹ پہ. Give me the name. Don't play dumb with me man. سرچ کرو. Don't play dumb with me. You are playing dumb right now. تم نے آج تک کون سے ارلی اسکالر کی تفسیر پڑھی ہے؟ Give me the name. میں نے کسی کی نہیں پڑھی, کسی کی کتاب نہیں اچھا پڑھی. تم نے کسی کی تفسیر نہیں پڑھی, یٹ تمہیں پتا جی ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. How silly are you man? جی Sorry to بالکل, say کیونکہ that. Sorry. قرآن پڑھا, I'm so sorry to say کیونکہ you قرآن have پڑھا میں. not studied a single تفسیر. تو تمہیں کس نے کہا کہ قرآن کی تفسیر تم کر سکتے ہو؟ تمہارے تو شیعہ مذہب کے اندر ایکسپلیسٹلی یہ میرا بات بولی جاتی ہے کہ تم نے اپنے اسکالر کی تفسیر کو سمجھ کے انڈرسٹینڈ کرنا قرآن. مجھے اپنا ایک اسکالر بتا دو جو آپ کو جی کہتا ہو کہ قرآن کو خود سمجھنا. Give me one scholar. نہیں, آپ کا کسی نے نہیں بولا. کسی نے پھر نہیں بولا. جتنی باتیں اوکے میں آپ دین ہاؤ جتنی ڈیئر باتیں میں یو, آپ کے سامنے, ہاؤ ڈیئر یو چیلنج می کہ آپ نے اپنے قرآن کی خود سے تفسیر نکالنے کی کوشش کی ہے میرے سامنے. لا مبدل کلمات اللہ, میں آپ کو نے کس نے کہا ہے کہ یہ لفظ صرف میں نے اللہ کے لوح محفوظ کے, یہاں کی کتاب کے نہیں ہیں. میں نے اپنے پاس Why سے are نہیں you نکالا. deceiving جو بھی everyone in the chat? جو عالم دین ہے, میں نے جو ان سے بات کری, میں وہ چیز آپ کو آ عالم کے بتا رہا دین ہوں. گیا بھاڑ ٹھیک ہے میں اس وقت. عالم دین نے جب آپ سے کچھ بولا, کیا اس نے جی آپ کو ریفرنس دیا؟ نہیں, بٹ میں نے ریفرنس, Okay, کیونکہ then ابھی I تک don't. میری Listen. اس Listen, my friend. Then I don't give a rat ass to that عالم. کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں عالم جو ہیں اس ٹاپک پہ وہ میری, جھوٹ میں نے ابھی بولتے ہیں کسی سے جب بات وہ نہیں ریفرنس نہیں دیتے. کری. اس ٹاپک پہ میں نے کسی سے بات نہیں کری کہ میں کہیں پہ جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے. یہ میں نے ابھی کسی میں کو نے نہیں آپ کو بتایا. کہا جو کہ میں آپ آپ کسی کو بتاؤ آپ کہیں جو پہ ڈیبیٹ کرنے جاتے ہو. میں میں نے بولا. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, جو باتیں میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کسی عالم So سے my سنا, friend, یہ میں نے listen to me very carefully. تب سنا جب میں آپ کے پلیٹ فارم پہ تھا بھی. Okay, ٹھیک ہے, listen. یہ پہلے کی بات ہے. Relax now. آپ Relax. مجھے, اگر ایسی بات ہے نا جی سنیں, پھر میں آپ کو جی آرام سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں. جی آپ کے میجورٹی اسکالرس, چند ایک ہوں گے جو کہ پٹھی سیدھی بات بھی کریں گے, آپ کے میجورٹی جی بالکل اسکالرس کرتے ہیں. اس چیز سے ایگری کریں گے, میجورٹی, اینڈ وی گو ود دا میجورٹی ناٹ ود دا مائنورٹی. سو مجھے آپ نے ہوں مائنورٹی نہیں لا کے دینا, ٹھیک ہے. ہوں ابن عباس جو کہ آپ کے ون آف دی ارلیسٹ تفسیر رائٹرز ہیں, ٹھیک ہے, محمد جی کے اپنے کزن ہیں, ٹھیک ہے. عباس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ؟ جی بہترین, شکر ہے, آپ عباس کو مانتے ہیں. عباس کتنا بڑا اسکالر ہے پتہ ہے آپ کو قرآن کا؟ اس سے بڑے اسکالر آپ ہو سکتے ہیں؟ نہیں سنا ہے میں نے. اوکے, وہ بتاتے ہیں کہ قرآن سوری کسی بھی کتاب کو چینج نہیں کیا سکتا, ان کے لفظوں کو زبان سے آلٹر کیا گیا ہے. یہ آپ کے عباس کہہ رہے ہیں. تو زبان سے جب آلٹر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے لکھی ہوئی عبارت چینج نہیں ہوتی. Okay. Now, if that is the case, then we have a bigger problem. Ali نے original انجیل پڑھی ہی نہیں تھی. How does Ali know کہ original انجیل میں کچھ اور لکھا ہے؟ Now, that's point number one. کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں لیا تھا, میں بحث نہیں کروں گا اس کے اوپر. اب آپ کی والی آیت پہ چلے جاتے ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, اہل کتاب یعنی کہ کون؟ پیپل آف دا اسکرپچر, یعنی کہ تورات زبور اور انجیل والے, ٹھیک ہے. ڈو ناٹ آرگیو ود دا پیپل آف دا اسکرپچر ایکسپٹ ان اے وے دیٹ از بیسٹ. کہ ان سے جب بھی آرگیو کرو تو صرف اس طریقے سے آرگیو کرو کہ جو سب سے اچھا طریقہ ہے, جی ایکسپٹ فار دوز ہو کمٹ انجسٹس امنگ دم. لیکن پھر اللہ ایک ایکسپٹ ڈالتا ہے. اللہ اہل کتاب سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ایکسپٹ ڈالتا ہے, کیونکہ ان کے قتل کا بھی حکم اللہ نہیں دیا ہوا.
ان کے ساتھ لڑائی کا بھی حکم اللہ نے دیا ہوا ہے, قرآن کے اندر ہی ہے, اس لیے اللہ ایکسپٹ ڈالتا ہے, کیونکہ ہر اس آیت, اس طرح کی ہر آیت کے اندر ایکسپٹ ہوگا. آپ کے پاس قرآن کے اندر 9 ایسی آیات ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان سب کے اندر ایکسپٹ بھی ہے. لیکن ان سے کہنا کیا ہے, وی بلیو ان دیٹ وچ ہیز بین ریویلڈ ٹو اس اینڈ ریویلڈ ٹو یو, ہم یقین رکھتے ہیں جو تم پہ ریویل کیا گیا اور جو مجھ پہ ریویل کیا گیا, ٹھیک ہے, اینڈ آور گاڈ اینڈ یور گاڈ از ون. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ یہ ہے مکن آیت, ریولیشن کے مطابق یہ مکن آیت ہے ہجرت سے پہلے, جس وقت محمد کے اوپر لڑائی کا حکم نہیں تھا. اس وقت آپ لوگ بہت پیارے تھے, بہت اچھے تھے. اگر آپ ہمیشہ ویسے ہی رہتے نا تو یقین مانے آج ہم اس وقت بحث ہی نہ کر رہے ہوتے, چینل نہ چل رہے ہوتے. اگر مدنی آیتیں نازل نہ ہوتی, مکن آیتوں کے بعد مدنی آیتیں نازل نہ ہوتی, تو ہم کبھی یہ والا کام کر ہی نہ رہے ہوتے جو ہم کر رہے ہیں. اگر قرآن میں صرف یہ گڈی گڈی آیتیں ہوتی مکن, ٹھیک ہے, تو یہ مکن دور ہے جس میں ایک آ جاتا ہے, وہاں پہ آور گاڈ اینڈ یور گاڈ از ون گاڈ, پرفیکٹ. اب اگر میں آپ کو اس وقت کی انجیل سے, جو محمد کے ٹائم کی انجیل ہے, جو اسکالرز نے کاربن ڈیٹ کر کے دکھا دیا ہے کہ محمد کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے تک کی کمپلیٹ انجیل, اگر میں اس کے اندر سے آپ کو آیتیں دکھاؤں اور پھر اس آیت کو رکھوں, تو اس کا مطلب ہے آپ کو انجیل کی آیتوں کو ماننا ہوگا. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا خدا اور ہمارا خدا ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. ناؤ سنیے, کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس جو کرنٹ اس وقت انجیل موجود ہے, جس کو بائبل کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے, وہ محمد کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کمپلیٹ نسخے موجود ہیں, اور ایک نہیں ہے, ملٹیپل ہیں. 40,000 سے زیادہ نیو ٹیسٹمنٹ کے نسخے ہیں 5th سینچری سے پہلے تک کے, 40,000 سے زیادہ نیو ٹیسٹمنٹ کے. اب مجھے بتائیے, اگر میں نیو ٹیسٹمنٹ جو آج آپ کے پاس ہے وہ وہی ہے جو کہ اس وقت کی ہے, تو پھر محمد کے اللہ نے ایسا بات کیوں کہا؟ کیونکہ انجیل میں تو وہی لکھا ہے. یہاں تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا تمہاری, آپ آیت پڑھو, اس سے پہلے میں بتا دوں. اب مجھے ایک آیت دکھا دو قرآن کے اندر پہلے جو یہ کہہ دے ایکسپلیسٹلی کہ توریت, زبور اور انجیل چینج ہو چکا ہے. ایکسپلیسٹلی یہ لفظ بولنی چاہیے قرآن کی آیت کو. ایک ہیلو, جی ایک آیت دکھائیں قرآن کی جو بتائے توریت, زبور اور انجیل چینج ہو چکا ہے. جہاں تک میں نے پڑھا مجھے ایسی کوئی آیت ابھی تو یاد نہیں آ رہی ہے. اور اوکے, میں جیسا آپ کہ کو آپ نے دیتا پچھلے ہوں, میں ویڈیو آپ میں کو بولا, چیلنج دیتا ہوں, جیسا کہ آپ نے پچھلے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگلے 10,000 سالوں میں بھی آپ نہیں نکال سکیں گے, کیونکہ قرآن کے اندر کوئی ایک آیت ایکسپلیسٹلی اولڈ اسکرپچرز کو, توریت, زبور اور انجیل کو کرپٹ نہیں بولتی. آپ ہی نے بولا تھا 17,000 تھی, جس میں سے صرف 6,000 بچی ہیں, اوکے, باقی جو کٹ اس ہو کا گئی. مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ نمبر ایک بات, آپ کا قرآن انکمپلیٹ ہے. آپ لوگوں کے جی, پاس امب کا مان لیا. قرآن نہیں ہے, ٹھیک ہے, 1/3 قرآن ہے, اور 1400 سال سے آپ 1/3 قرآن کے اوپر یقین رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی کا قرآن میں ہو سکتا ہے ایکسپلیسٹلی لکھا کیونکہ ہو کہ توریت, زبور اور انجیل جو ہے وہ سچی کتابیں ہیں, اور اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ایبسلیوٹلی 100% سچے ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جب رسول کا انتقال ہونے والا تھا, اس سے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ میں تم لوگوں کے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اوکے, لیکن قرآن جو چھوڑا ساتھ ساتھ, محمد نے جو قرآن چھوڑا جی وہ تو عمر جو ہے وہ محمد سے زیادہ طاقت میں تھا, ٹھیک ہے. جی بالکل تھا, عثمان جو ہے وہ محمد سے زیادہ طاقتور تھا. جی عثمان نے, محمد نے کہا میں اہل بیت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں, محمد نے قرآن تو جلا دیا, آپ کے پاس 1/3 قرآن محمد رہ نے گیا. جلا دیا. اب بتاؤ عثمان نے, اب بتاؤ کہ محمد کی بات ستے ہوئی یا عثمان محمد سے بڑا ہوا؟ بڑا کون؟ ہو از دا بگر, ہو از اکبر, محمد یا انہوں نے, عثمان؟ محمد نے یہ نہیں, رسول اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں پورا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, انہوں نے بولا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ساتھ ہی ارے ساتھ اہل قرآن چھوڑ بیت کے جا رہا ہوں, کیا جا رہا ہوں. محمد نے بولا 1/3 قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بچوں والی بات کر رہے ہو. قرآن اور اہل بیت چھوڑ تو کے سر جا رہا ہوں, دو چیزیں, ہاں, ٹھیک ہے. اہل بیت کو اہل کنسیڈر بیت کرو اور آپ. قرآن. اچھا, قرآن تو انہوں نے جلا دیا عثمان نے, اہل بیت کے ساتھ کیا جی, کیا یہ بھی بتا دو. اہل قتل بیت کے عام ساتھ کیا کیا؟ قتل عام کیا ہے, علی کی بیوی کے ساتھ کیا کیا یہ بتاؤ. محمد ان کی کو اپنی زندہ بیٹی, جلایا, علی کی بیوی, پریگنینسی کے دوران کیا کیا اس کے ساتھ؟ زندہ جلایا.
الحمدللہ. علی کو مسجد کے اندر ایک کافر نے چھرا مارا تھا یا کلمہ گو نے؟ کلمہ گو نے. کلمہ گو نے. تھینک یو سو ویری مچ. حسن کو کافر نے مارا تھا یا مسلمان اس کی اپنی بیوی نے؟ منافق مسلمان. منافق مسلمان کلمہ گو کی بات کرتے ہیں. کلمہ گو نے مارا تھا, سنی کلمہ گو نے مارا تھا یا کافر نے؟ سنی کلمہ گو. الحمدللہ. تھینک یو سو ویری مچ. حسین کو کربلا کے مقام پہ کافروں نے مارا تھا یا سنی کلمہ گو نے مارا تھا؟ سنی کلمہ گو منافق. پرفیکٹ. ناؤ سو بیسیکلی محمد نے کہا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت بھی ایک نہیں بچا کہ آپ کے پاس اہل بیت کا لکھا ہوا قرآن بچ جاتا, وہ بھی نہیں ہے. اور آپ کے پاس قرآن بھی نہیں ہے. اہل بیت کا ایک قرآن دکھا دے مجھے لکھا ہوا جس میں 17,000 پوری آیتیں ہوں. آپ نے بھی مانا نہیں ہے. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ. دیٹ پروز مائی پوائنٹ. اہل بیت کا ایک بھی کمپلیٹ نسخہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. اہل بیت کی لکھی ہوئی ایک بھی کتاب آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ کے پاس جو پہلی کتاب ہے اولڈسٹ وہ 7ویں امام سے آتی ہے اور وہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کی ہے, ورنہ ہے کہ نہیں ہے یہ ہم پروف نہیں کر سکتے. کلیم کیا جاتا ہے اس سے آتی ہے. اہل بیت کو بھی عثمان نے مروا دیا اور عثمان کے بعد والے مسلمانوں نے مروا دیا. ٹھیک ہے. اور علی کو آنے بھی نہیں دیا اقتدار میں. اچھا جب علی اقتدار میں آ گیا تھا, علی ایک وقت آیا نا اقتدار میں آیا, پاور میں آیا, خلیفہ بنا. اوکے, جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے عثمان کے قرآن میں باقی کی آیتیں کیوں نہیں ڈالی؟ کیا اسے قرآن حفظ نہیں تھا؟ تب میرے خیال سے یہ ایونٹ نہیں ہوا تھا جب حضرت علی کا قرآن ایکسپٹ نہیں. علی سے پہلے عثمان کا قرآن لکھا جا چکا ہے. کریکٹ. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بات اس بات کا جب علی خلافت میں آیا تو میں مان لیتا ہوں. اوکے ہاں ماننا پڑے گا آپ کو. جب علی خلافت میں آیا, علی اب خلافت میں آ گیا, مجھے بتائیے اس وقت علی نے اپنا مکمل قرآن کیوں نہیں لکھ کے ڈسٹریبیوٹ کیا؟ کیونکہ اسے تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو کرنٹ قرآن اس وقت جس کے 5 نسخے, اب میں آپ کو چونکہ عثمان کے قرآن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے سنی حدیثوں اور سنی ریفرنسز بھی جانا پڑے گا. اب علی کو پتا ہونا چاہیے کہ 5 نسخے قرآن کے عثمان نے ڈالے, باقی سارے جلا دیے اس نے, اور میرا قرآن بھی جلا دیا. اور آپ کے پاس ایک ویڈیو ہے جو ایرانیوں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے, جس کا نام ہے امام علی, ٹھیک ہے, جس میں امام علی کے بارے میں پورا سارا واقعات بھی دکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے شروع میں اور اس کے اینڈ میں آپ کو 400 پیجز کی کتابوں کے نام اور اسکالرز کے نام بھی دکھائے جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے لیے. اچھا ٹھیک ہے. اب جب علی طاقت میں آیا اور اسے پتا لگ گیا ہے کہ اصل قرآن جلا دیا گیا ہے اور یہ ایک 1/3 فلترو سا قرآن چلا رہے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کہ علی نے خلافت میں آنے کے بعد اس کا کیا کام ہونا چاہیے تھا؟ آپ کے پاس حدیثیں ہیں, قرآن کہتے ہیں علی جو ہے وہ شیر خدا ہے, رائٹ؟ جی بالکل. لیکن جب ابو بکر طاقت میں آیا تو وہ بلی خدا بن گیا, وہ ہریرہ خدا بن گیا. ٹھیک ہے. وہ اسد خدا کی بجائے ہریرہ خدا بن گیا. اللہ کے شیر کی بجائے اللہ کی بلی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ابو بکر کے خلاف محاذ کھڑا نہیں کیا. شیر خدا تھا, جا کے تلوار مارتا ختم کرتا. He should have been in power because طاقت, کیونکہ اگر ابو بکر صحیح انسان نہیں ہے تو ظالم حکمران کے خلاف تلوار اٹھانا ایک سچے مسلمان کی گواہی ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے علی سچا مسلمان نہیں تھا. علی اگر سچا مسلمان ہوتا, سچا مسلمان ہوتا تو ابو بکر کے خلاف لڑائی کرتا نہیں کیا اس نے. کچھ پوائنٹس ایڈ کر لوں میں, کچھ پوائنٹس ایڈ کر لوں. کس بارے میں کرنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں آپ بتاؤ. جناب حسن نے صلح کیوں کیے تھے اور جناب حسین نے کیوں جنگ کری؟ کیونکہ وہ فلترو تھا. دونوں وقت حسن دونوں وقت کے حالات الگ, دونوں حسن کے حالات الگ کیا تھا. حسن فلترو تھا. اگر محمد کے لیے اوپر سے بدر میں 1000 فرشتے آ سکتے ہیں اور حسین کے لیے نہیں آ سکتے کیا؟ حسن کے لیے نہیں آ سکتے کیا؟ وہ فلترو تھا. اگر ہر چیز بالکل اوپن کر دی جائے تو پھر دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا. دنیا کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو صرف آزمانا ہے. دنیا کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو آزمانا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم علی جو ہے وہ یہاں پہ ابو بکر کے خلاف نہیں لڑا, پھر عمر کے خلاف نہیں لڑا, پھر عثمان کے خلاف نہیں لڑا. تو شیر خدا نہیں, شیر بلی خدا بن کے رہا. ونس وہ بلی خدا بن کے رہا. آپ کو اس وقت کے حالات, آپ کو اس وقت کے حالات تو بھائی حالات کے اگینسٹ اگر علی حالات کی وجہ سے اگر علی حالات کی وجہ سے سبڈیو کر گیا تو وہ بلی ہوا, شیر تو نہ ہوا نا. اگر وہ شیر ہوتا
تو جان کا نذرانہ پریزنٹ کر دیتا لیکن ان لوگوں کو طاقت میں نہ آنے دیتا. اگر آپ کو آپ کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کی بے وجہ جان جائے تو کیا آپ ایسا کوئی اوکے مجھے قدم لو گے؟ بتاؤ اسلام کے مطابق جان جانا زیادہ ضروری ہے یا اللہ کی حکمرانیت کو رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ پلیز. یہ جو شہید ہے یہ امب لینے کے لیے اللہ نے بنایا تھا؟ نہیں، دس ڈیپینڈس. یہ اس پہ جو بھی آپ کی ٹائم لائن چل رہی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ امام حسن نے بھی صلح کی تھی، امام حسین نے لیکن جنگ کری کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہاں پہ صلح کریں گے تو پھر پورا دین ہی ختم ہو جائے گا. اوکے سو بیسیکلی پورا دین ختم ہو چکا تھا، پہلے ہی علی مر چکا تھا، قرآن ویسے ہی تباہ ہو چکا تھا، پورا دین اب بھی ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پہ جا کے حسین بچا نہیں، مرا وہ بھی کتے کی موت مرا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے سارے فالوور بھی کتے کی موت مرے. تو دین بچا نہیں سکے، وہ دین بچا نہیں جناب سکے. زین العابدین جناب زین جناب العابدین زندہ تھے. عابدین ادھر بیٹھا ہوا ہے بیمار حالت میں مرن جوگا، اس نے بھی قرآن نہیں بچایا. مجھے زین العابدین کا قرآن دے دو جس میں 17,000 آیتیں ہوں. 17,000 آیتوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایگزیکٹلی اگر ضرورت نہیں ہے. اوکے دوبارہ سے سنتے ہیں سب لوگ، دوبارہ سنیں جی. اب ہم واپس جائیں گے قرآن کی آیت پہ. 17,000 آیتوں کی ضرورت نہیں ہے. اوکے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی میں بتاؤں گا. کرنٹ قرآن میں امب ایک دفعہ نہیں لکھا کہ تورات زبور انجیل بدل گئی ہے. اب ثابت کرو قرآن کی روح سے کہ تورات زبور انجیل بدل گئی ہے، کیونکہ علی کا نسخہ آپ کے پاس نہیں ہے، زین العابدین کا نسخہ آپ کے پاس نہیں ہے. وہ مرن جوگا وہاں پہ بے ہوش حالت میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی قرآن نہیں لکھ سکا، لکھ دیتا. زین العابدین وہاں پہ امب لے رہا تھا جس وقت کعبے کو ذلیل و خوار کر دیا یزید کی فوجوں نے، خون و خون کیا، خوار کیا. جی وہاں پہ زین العابدین کے بعد اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اپنی فوج کھڑا کر سکے. اچھا اللہ سے نہیں ہو سکا کہ اب ابیلیں بھیج دے. کعبہ محمد کے مرنے کے پوائنٹ بعد وہی 3 ہے. دفعہ مسمار ہوا ہے اور 1 دفعہ مسمار ہوا زین العابدین کے ہوتے ہوئے. یار تم سوچو کبھی خود. سورو ایک سیکنڈ چھوڑو، اب مزید تم سے بحث نہیں کروں گا. فائنل پوائنٹ دے رہا ہوں اور یہ سوچنا اپنے ذہن سے عقیدت کے پردے ہٹا کے، ٹھیک ہے، عقیدت کو سائڈ پہ رکھ کے، فار دا سیک آف ڈسکشن عقیدت سائڈ پہ رکھ لینا. آپ ٹھیک مجھے ہے. بتاؤ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو دعوے کر رہے ہو آپ لوگ، علی علی علی، شیر خدا شیر خدا شیر خدا، مدد خدا شیر خدا مدد خدا، وہ امب نہیں کچھ کر سکا. ابو بکر کا، عثمان کا، عمر کا، وہ سب لوگ اپنی اپنی حکومت کر کے سارا کچھ کر کرا کے مرمرائے. پھر علی کی باری آئی. من کنتو مولا فہذا علی مولا. محمد کے ماننے والوں نے محمد کی اس ریفرنس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دیا. تو محمد کو ماننے والے کون ہوئے؟ بابا جی کے ٹھلو. اچھا اگر محمد کے ماننے والے بابا جی کے ٹھلو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو علی کے ساتھ کھڑے ہوتے. علی کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوا. اوکے علی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 20 25 30. علی خطبے دے رہا ہے پاگلوں کی طرح لوگوں کو رات کے اندھیرے میں بلا بلا کے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا حکومت کر رہے ہیں. علی شیر خدا کیسے رہ گیا؟ علی تو بلی خدا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر شیر خدا ہوتا تو اگر ایک ہی حضرت علی بھی تلوار جنگ میں اس کا کرنے سر کو اٹھا چلے دیتا. جائیں، حضرت علی بھی اگر جنگ کرنے کو چلے جائیں گے پھر ساری چیزیں وہیں پہ نہیں ختم ہو جائے گی؟ آپ کا اہل بیت وہیں پہ نہیں کیوں ختم ہو جائے گا؟ اہل بیت؟ اہل بیت تو ویسے بھی ختم ہو گیا. وہاں پہ علی ختم کر دیتا اس کو، ابو بکر کو. اگر ابو بکر ختم کر دیتا اور کھڑا ہوتا کہتا میں شیر خدا ہوں، آئی ایم دا لائن آف اللہ، آتا ہے کوئی میرے سامنے اڑاؤں گا، میری تابع داری کرو. محمد کے بعد محمد نے کہا من کنتو مولا فاضی علی مولا. تم لوگوں کو غدیر کا خطبہ بھول گیا سالو کتو؟ تم لوگوں نے ابو بکر کو بٹھایا کیسے یہاں پہ؟ تو بھائی اس کے بعد کوئی کھڑا ہوتا؟ جب بے گناہوں کی جان نہیں آپ جاتی. جب آپ بتاؤ. ابراہا کے ساتھ لڑائی کرنے لگے تھے، جب خندق کے اوپر چھلانگ مار کے آیا تھا وہ، تب تو علی سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. جب ابو بکر کھڑا ہوا تب علی کی کیا پتی نکل گئی تھی؟ ایکسکیوز می سر. جی جی میں آپ کو بتایا ہر پیریڈ میں الگ ٹائم لائن تھی، الگ اس کے ریزن کوئی تھے. ٹائم لائن لگنی تھی، ٹائم لائن ایک ہی چل رہی ہے. ایکسکیوز می دیر از اونلی ون سنگل ٹائم لائن. اگر علی اپنی اگر بیوی تک کو امام بچا نہیں علی سکا. اچھا جب اس کی بیوی جلا دی، چلو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. بیوی جلا دی، اس کا بچہ جلا دیا. اب علی کو اپنی بیوی اور بچے کا بدلہ تو نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، لیکن محمد کی بیٹی اور محمد کے نواسے کا بدلہ تو لیتا. دور فٹے منہ ایسے علی کے اوپر، دور فٹے منہ ایسے ایسے شیر خدا کے اوپر، ایسے شیر اللہ کے اوپر فٹے منہ ہے کہ آپ اپنی میرے کو بس اتنا محمد بتا کی دو. بیٹی کے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ مجھے یہ بتا. آپ میرے کو یہ بتا دو اگر اس ٹائم ریٹیلیشن کرتے تو کیا بے گناہوں کی جان نہیں جاتی؟
تو کیا مطلب جب علی نے لڑائی کی تھی وہ کیملز کی اس کے ساتھ اپنا عائشہ کے ساتھ, تب مسلمانوں کی جنگ جانے نہیں گئی تھی؟ کتنے مسلمانوں کی تب جانے گئی تھی؟ سو علی صرف تب لڑ سکتا ہے جب اس کے پاس انسانی فوج ہو. جب اس کے پاس انسانی فوج نہیں ہے تو اللہ کے فرشتے نہیں آتے علی کے پاس. اگر فرشتے آ جائیں گے سر تو پورا موٹیونگ ختم ہو جائے گا. محمد کی بیٹی فاطمہ مر گئی. یہی سنتے ہو نا تم لوگ, یہی سنتے ہو نا تم لوگ اپنی مجلسوں میں, کتوں کی طرح رو رہے ہوتے ہیں تمہارے اسکالرز, اسی طرح بہن مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں, مر گئی آگ میں مار دیا اس کو, ہائے فاطمہ ہائے فاطمہ. یہی رنڈی رونا کر رہے ہوتے ہیں نا. علی کے پاس نہیں آیا تھا موقع کہ مارتا ان کو؟ تو سر آپ اپنا بول چکے ہو تو میں اپنا بولوں. آپ نے اب آپ بولے نہیں, اب آپ مجھے گالی دینا. تھینک یو سو ویری مچ, یو آر ڈن مائی فرینڈ, یو آر ڈن, یو آر گون. اب آپ جلیبی بھی جلیبی دیتے ہیں جتنی مرضی. میں جلیبی پہ نہیں دے رہا. مجھے بتائیں کہ محمد شیر خدا کیوں نہیں بنا؟ محمد شیر خدا کب بنا, صرف یہ بتا دو. وہ ذوالفقار کدھر گئی اس کی, دو دھاری ذوالفقار جس کے آگے سے دو حصے ہوئے تھے, وہ کدھر مر گئی تھی, کدھر ٹوٹ کے کہاں پہ اس نے اپنے پچھواڑے میں لے لی ہوئی تھی, مجھے یہ بتاؤ بس, اور کچھ نہ بتاؤ. وہ کدھر گئی تھی؟ میں اس کا جواب آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں. اگر آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ میرے ذمہ. کیا مطلب دے چکا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب جنگ جبل ہونی تھی تب مسلمان نہیں مارے علی نے, تب کافر مارے تھے. آپ بتاؤ, جب رسول اللہ کے بعد کیا حضرت علی کے پاس فوج تھی؟ کیا ان کے پاس حضرت علی کو شیر خدا کو فوج چاہیے؟ اگر لا دیں گے تو دنیا کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. شیر تو اکیلے شکار پہ جاتا ہے بھائی. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف ایک پوائنٹ بتاؤں. 313 جب 1000 پہ حاوی ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں؟ تلواریں بھی نہیں ہیں, کیسے ہو گئے؟ کیسے ہو گئے؟ فرشتے بھیجے نا اللہ نے. تو یہاں پہ شیر خدا بابا جی کا ٹھلو پکڑ کے مٹھ لگا رہا تھا اندر. پلیز ڈونٹ ٹیل می دس از فیک نیوز. تمہارے اسکالر سے تمہارا برین واش کیا ہوا ہے. مجھے غصہ تم پہ اب اس وجہ سے آ رہا ہے کہ تم لاجیکلی نہیں سوچ رہے. The day you will start thinking logically, you will realize what I'm saying. علی اگر ابو بکر کو مار کے تلوار کھڑا کر کے کہتا نا, مار دیا اس ظالم کتے منافق کا سر کاٹ دیا, ٹھیک ہے, پھر میں دیکھتا دوسرا کون سا بندہ علی کو ہاتھ لگا سکتا ہے. علی کو کوئی ہاتھ لگا لے کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا کے مقام کے اوپر, کربلا کے مقام کے اوپر 5ویں محرم کو کیا ہوا تھا بتا مجھے, کیا ہوا تھا آپ بتاؤ. 6 اور 5ویں کو کیا ہوا تھا؟ عباس جب گیا تھا کتنے لوگوں کا قتل کیا تھا اس نے؟ پہاڑی بنا کے اس کے اوپر کھڑا نہیں ہوا تھا عباس. یہ کب ہوا؟ یہ کب ہوا؟ عباس نے اپنی کیا. اچھا حسین کی بات کر, حسین کی بات کر. حسین جب 9ویں کو گیا, کیا اسے جب تیر فوراً لگ گئے تھے 9ویں کو نہیں گر گیا تھا, یا اس سے پہلے اس نے لوگوں کو قتل بھی کیا تھا؟ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. سے پتا کر کے آ کہ جو تمہارا حسین ہے, حسین اکیلا کھڑا ہوا وہاں پہ اور گھوڑے پہ گیا, صرف اسے تیر مار کے مار دیا گیا تھا, اس نے ایک بھی بندے کے ساتھ تلوار والی جنگ نہیں لڑی. گیو می دس آنسر. 10 محرم کو جب جنگ ہوئی تھی تب یہ سارے ایونٹ ہوئے تھے. کتنے لوگوں کا جہنم حاصل کیا تھا حسین نے؟ بہت سارے, بے شک بہت سارے. اکیلے حسین نے کتنے ہزاروں یا 100 کتنے لوگوں کو جہنم حاصل کیا تھا؟ بہت سارے. Give me the number. ہنڈریڈز میں تھے یا تھاؤزنڈز میں تھے؟ تھاؤزنڈز میں. ایک حسین 10ویں محرم کو اکیلا 9 دنوں کا پیاسا ہزاروں لوگوں کا قتل کر سکتا ہے. سنی لوگوں کا, کلمہ گو لوگوں کا. سنی بھی نہیں, منافق. علی منافق تمہاری منہ سے ہے نا, تمہارے منہ سے منافق. آئی ڈونٹ کیئر. سنی جو ہے سنی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں. سو ڈونٹ ٹیل می تمہاری وجہ سے منافق. آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے. ناؤ وہ اکیلا کھڑا ہو کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر سکتا ہے. ابو بکر منافق نہیں تھا؟ سلام بول, ابو بکر منافق نہیں تھا. اگر منافق نہیں تھا ابو بکر, تو اس کو تم لوگ کیوں بولتے ہو کہ لعنت اللہ علیہ ابو بکر؟ کیوں بولتے ہو؟ منافق تھا, لعنت اللہ کی اس کے اوپر. علی نے کھڑے ہو کے وہاں پہ, حسین ہزاروں کا قتل کر سکتا ہے 9 دن کا پیاسا, علی بابا جی کا ٹھلو اس وقت 300-400 بندوں کو قتل نہیں کر سکتا. اگر اس وقت قتل کر دیتے تو پھر میسج جو تھا وہ نہیں کلیئر ہوتا. پھر آپ کیسے بتائیں کون ظالم ہے؟ میسج بچے گا یا میسج ختم ہوگا؟ علی اگر ابو بکر جو ہے اس نے جتنے سال حکومت کی وہ بھی علی کو ملتی.
عثمان نے جتنی حکومت کی تھی میں وہ بھی علی کو ملتی, ابو بکر عمر نے جتنی حکومت کی تھی وہ بھی ابو بکر ملتی. علی 30 سال 35 سال حکومت کرتا, 40 سال حکومت کرتا, وہ اسلام کا اسلام کو میسج زیادہ تو بہت بچاتا, آسانی سے پہنچ جاتا. ہاں وہ بچاتا میں یا اس کا چپ رہنا بچاتا؟ بول دوں کچھ؟ بولنا کیا ہے مجھے بتاؤ, کون بچاتا؟ اگر علی حکمران رہتا یا یہ لوگ رہتے, کون بچاتا؟ میں نے پچھلی ڈیبیٹ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی معصومین تھے ان کا صرف کام تھا رول ماڈل پیش کرنا رول دنیا کے ماڈل, سر سامنے. رول ماڈل بابا جی کا جی. ٹھلو مر جب جانا ہی حسین نے رول ماڈل ہے. یار مر جانا, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا امام حسین کا یہ رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے. امام علی کا اپنی گھر والوں کو مرتا ہوا دیکھ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ ریٹیلیشن نہ کرنا, یہ رول ماڈل ہے. my friend آج میں آیا my تھا friend listen to me very carefully جی. now. یہ جو رول ماڈل آپ نے بولا نا, this is done quite frankly, this is done. why? because آپ کو بھی پتہ لگ چکا ہے, میرے کو بھی پتہ لگ چکا ہے, اور ہمارے لسنرس کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ how much of a پردہ جو کہ آپ کے دماغ میں اس وقت پڑا ہوا ہے, اور دنیا کا کوئی بھی شخص یہ پردہ نہیں ہٹا سکتا, کیونکہ جب تک خود آپ اس پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو اس حرمت کے پردے کو ہٹا کے نہیں پڑھیں گے. میں جب حرمت کے پردے کو ہٹا کے پڑھتا ہوں تو مجھے جو نظر آتا ہے وہ میں نے آپ کو بول دیا. آپ جو حرمت کے پردے کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو جو نظر آتا ہے وہ کیوں, یہ فرق ہے. حرمت کے بغیر دیکھو تو یہ جو ہے نا چائنیز ڈائنیسٹی میں جس طریقے سے ایک بندہ مرتا ہے, ایک کنگ مرتا ہے, اور اس کے پورے گھر والوں کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ ڈائنیسٹی کسی سیکنڈ گروپ کے پاس چلی جائے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن. ٹھیک ہے, ان میں سے چائنیز ڈائنیسٹی میں سے ایک آدھا بندہ جو چھپ جاتا ہے کہیں پہ چپ کر کے بلی بن کے, وہ شاید دوسرے گروپ کے مرنے کے بعد دوبارہ حکومت لے لے تو لے لے. بٹ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن. جو چائنیز ڈائنیسٹی میں ہوا ایگزیکٹلی وہی ہوا محمد کے ساتھیوں کے ساتھ. سو اگر آپ حرمت کے پردے ہٹائیں, there is no difference between the Chinese dynasty what happened there versus what happened with Muhammad and Ali Muhammad. At the end of the day, محمد نے بولا تھا میں تمہارے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل بیت کو بھی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا اور قرآن کو بھی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا. نہ تو آپ کے پاس اہل بیت کا, ٹھیک ہے, جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اس کے اندر کون ہے؟ پنجتن پاک ہے نا, پنجتن پاک ہے نا, جن کو چادر کے اندر رکھا تھا محمد نے, وہی ہے نا. فاطمہ, حسن, حسین, علی, محمد, وہی پنجتن پاک ہے نا. تب ٹھیک ہے, آیت تطہیر نازل ہوئی تھی, یہ جو ہاں آپ نے آیت پڑھا اس کا تطہیر سلوا. جی. تو بیسیکلی ان میں سے ایک بھی مینگو نہیں بچا. ٹھیک ہے, ان میں سے کسی بھی ایک شخص کی لکھی ہوئی ایک بھی تحریر آپ کے پاس نہیں ہے. آپ لوگ صرف کلیم کرتے ہو کہ یہ بات اس نے کہی ہے, یہ بات اس نے کہی, یہ کلیم ہے آپ کے پاس, لیکن ان کی لکھی ہوئی ایک بھی تحریر نہیں بچی. نا جس وقت علی جو ہے پاور میں آ گیا تھا نا, باقی سارے خلیفہ مر گئے تھے, علی اپنی تحریریں خود لکھ سکتا تھا. ہی واز ویل ایجوکیٹڈ, ہی واز ناٹ لائک محمد, ہی واز ویل ایجوکیٹڈ. وہ تحریر لکھ سکتا تھا. رات کو بیٹھ کے دیے کی روشنی میں پتھر آگے پیچھے کر کے جو تقدیروں کے فیصلے کر رہا ہے نا, وہ لکھ بھی سکتا تھا یا لکھوا بھی سکتا تھا. بٹ یو ہیڈ ناٹ اے سنگل ریفرنس, ایک سنگل پیس آف پیپر جو کہ علی کو جا کے کنیکٹ کرتا ہو جس میں علی نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہوں. نتھنگ, نہج زیرو, البلاغہ میں خط ناڈا. نہیں ہے. نہج البلاغہ جو ہے, میں خط نہیں ہے. نہج البلاغہ جو خطبات ہیں وہ 7ویں امام بقول آپ لوگوں کے کلیم کے اس کے ریفرنس سے ہیں. علی کی تحریر کلیم کی جاتی ہے. میں نے پہلے بولا آپ کو کہ کلیم ہے کہ یہ علی کا ہے. میں نے یہ نہیں بولا کہ آپ کے پاس کلیمڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے علی کا, کلیمڈ ہے. وہ ایک چیز ہوتی ہے اکلیمڈ اور ایک چیز ہوتی ہے اوتھینٹیکیٹڈ پروف. علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک بھی خط آپ کے پاس نہیں ہے. آپ لوگ کلیم کرتے ہو کہ نہج البلاغہ میں کچھ خطوط ہیں اور کچھ خطبات ہیں جو کہ علی کے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا کلیم ہے. ٹھیک ہے, علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک بھی خط نہیں ہے آپ کے پاس. یو ڈونٹ ہیو اے سنگل خط آف دیٹ جو اس نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہو, جو کاربن ڈیٹ ہو کے علی کے زمانے میں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہو. یو ڈونٹ ہیو دیٹ. ٹھیک ہے, کلیم تو آپ کر سکتے ہیں نا, جس طرح سنی کلیم کرتے ہیں نا اسی طرح آپ لوگ کلیم کرتے ہیں. دیز آر جسٹ کلیمز. ٹھیک ہے, سو ونس اگین مجھے کلیم نہج البلاغہ, نہج البلاغہ, نہج البلاغہ, نہج البلاغہ, نہج البلاغہ آپ نے خود کبھی پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے. پڑھی ہے. اوکے, پوری نہیں پڑھی. اتنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے خطبہ نمبر 1 سیکنڈ مجھے بک کھولنے دیں. میں آپ کو کہتا ہوں اس کے اندر سے مجھے نہج البلاغہ کے اندر سے خطبہ نمبر 28 پڑھے ذرا. ایک منٹ میں کھول رہا ہوں. بلکہ 28 کی پڑھنا ہے, ایک سیکنڈ.
हाँ 28 पर है, 28 ही पढ़े, ये एक्सचेंज कह रहे 20 है या 60 है, ये 60 है, 68 पढ़े, 68 पढ़े, जल्दी से पढ़े। मैं आपको बताता हूँ कि खुतबा अली क्या कह रहा है। वो जो खुतबे अली में बोल रहा है ना, उसने खुद ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा कर लेता जो अपने खुतबे में बोल रहा है, तो अबू बकर का सर तन से जुदा कर देता वो। कौन सा बोला आपने? 68? 68। चलो एडम, ये फटाफट इनका ये दिखा के रैप अप करो इनके साथ। जी जी, ठीक है, लेकिन खुतबा नंबर आपसे 68, जो खुतबा नंबर 68 पढ़े मैं सर, थोड़े खोल लेकिन लो, चेकिन मैं ना खोल बताएं, लो, मैं पढ़ूं? मैं खोल लो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं आपसे एक सवाल करने आया नहीं था कि पढ़े, आप नहीं कुरान पढ़े, को नहीं कैसे पढ़े। कैसे झूठ रहे हो। जिहाद जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, जिसे अल्लाह ने अपने खास दोस्तों के लिए खोला है। ये परहेजगारी जी का लिबास है और अल्लाह की महकम जर्रा और मजबूत सपहरा है। जो इससे पहलू बचाते हैं इसे छोड़ देता है। खुदा उसे जिल्लत और ख्वारी का लिबास पहनाता है और मुसीबत व इब्तिदा की रौदार उड़ा देता है और जिल्लत और ख्वारियों के साथ ठुकरा दिया जाता है। ये 68 के पहला पैसेज जो मैंने पढ़ा। इसके जी, मुताबिक अली ने जिहाद जिहाद से सिर्फ एक मुंह नहीं मोड़ा। होता है, जिहाद सिर्फ एक नहीं जिहाद होता से है, आपका जिहाद नफ्सी होता है। जिहाद से यार चुप करके सुन लें। जिहाद से मुंह मोड़ा, ठीक है। आप अल्लाह की बोलने नहीं देते महकम मैं जर्रा और मजबूत सपहरे जो इससे पहलू जाते से छोड़ देते हैं। खुदा उसे जिल्लत और ख्वारी का लिबास पहनाता है और अल्लाह ने उसको जिल्लत और ख्वारी का लिबास पहनाया। आपके पास 97% सुन्नी मुसलमान अली को किसी सूरत में हक पे नहीं मानते, उसे चौथा खलीफा ही मानते। अल्लाह ने उसको जी जिल्लत और ख्वारी पहनाई क्योंकि उसने जिहाद से मुंह छोड़ा, ठीक है। उसके बाद वो मदोशी और गफलत का पर्दा इसके दिल पे छा जाता है और जो जिहाद को ज़ाया और बर्बाद करने से हक के हाथ से लिया जाता है। जिल्लत उसे सहना पड़ती है, इंसाफ उसे रोक लिया जाता है। अब अली से इंसाफ रोक लिया गया। फॉर 40 ईयर्स ऑलमोस्ट अली इंसाफ नहीं कर सका। क्यों? अबू बकर, उमर और उस्मान कब्जे में रहे। मैंने इस कौम से लड़ने के लिए लड़ने के लिए रात भी और दिन भी, एलानिया भी और पोशीदा भी तुम्हें पुकारा है। इस कौम से लड़ने के लिए कब पुकारा अली ने? जब वो ताकत में आ गया उस वक्त पुकारा। उससे पहले क्यों नहीं पुकारा? उस वक्त क्यों नहीं गया? जहाद के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? या तो मर जाता या मार देता। अगर वो शेर खुदा था तो मार देता, अगर शेर खुदा नहीं था, बिल्ली खुदा था तो मर जाता, लेकिन नहीं हुआ। और तुमसे कहा कबल इसके कि वो जंग के लिए भरे, तुम इन पे धावा बोल दो। खुदा की कसम, जिस दिन अफराद कौम पे इनके घरों के हदूद के अंदर ही हमला किया जाता है, वो जलीलो ख्वार होते हैं, लेकिन तुम जहाद को दूसरों पे टाल दिया करते हो। तो मुझे कहते हैं यहाँ पे जहाद का मतलब ये नहीं है, मैंने इसलिए आगे का हिस्सा पढ़ा वरना मैं ना पढ़ता। यहाँ पे जो अली खुतबे में जहाद के बारे में बता रहा है वो लड़ने वाला जिहाद है। अली ने लड़ाई वाले जिहाद को नहीं किया। अली जलील हुआ, ख्वार हुआ। 97% सुन्नी मुस्लिमों के हाथों ख्वार हुआ। बाकी लोगों को तो छोड़ ही दो ना, जो बाकी लोग हैं जो कि मुसलमान नहीं है उनको छोड़ ही दो, ठीक है। सो प्लीज माय फ्रेंड, जस्ट लर्न एंड रीड द खुतबात ऑफ अली। और फिर अली ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी मोहम्मद के मरने के बाद अपनी ताकत में आने से पहले तक की, उसको देखो और फिर मुझे बताओ क्या अली में कोलो फेल में तसाद है कि नहीं है। और ये वाला जिहाद वंस अगेन दिल का जिहाद, शैतान का जिहाद और बाबा जी के ठुल्लू का जिहाद नहीं है। आई गेव यू द एग्जैक्ट खुतबा नंबर एंड आई रेड व्हाट द खुतबा सेज। सो माय फ्रेंड जस्ट थिंक अबाउट इट और अपने ऊपर से पर्दा हटाओ ईमानियत का एंड जस्ट रीड दीज थिंग्स विदाउट द ईमानियत एंड देन कम बैक टू मी। ठीक है, मैं साहिल भाई से दो बात करूँगा सिर्फ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे जाने का टाइम आ रहा है और भी लोग होंगे डेफिनेटली। तो पहली चीज़, मैंने जब यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म साहिल यहाँ पे देखा है कि नहीं है? तो पहले आप साहिल से बात करें। साहिल हाँ मैं हूँ। वो आपसे बात कर रहा है, मैं म्यूट हो रहा हूँ। हाँ जब मैंने बोलो आपका भाई। प्लेटफॉर्म देखा था तो मुझे लगा कि आप मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में आप टॉक करते हो और आप डिबेट करके जो भी आपके क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना यानी कि अब तुम मेरे पर ठीक है। अटैक करोगे क्योंकि मैंने तुम्हें हर लिहाज से जलील कर दिया, लिहाजा तुम अब साहिल से बात करके ये कह रहे हो कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म में अच्छी बात नहीं होती। मैं सिर्फ यानी फैज, मैं उनको ये बता रहा I हूँ, have seen so many मैं people सिर्फ उनको in ये this बता channel. रहा I have हूँ seen कि so many मैं people in this channel कि जिनको मैं अच्छे तरीके से बात करके सारा कुछ बता के जब समझा के फारिग होता हूँ ना, तो एंड में वो यही बात करते हैं। तुम लास्ट टाइम आए थे, तुमसे बहुत अच्छे तरीके से बात की थी। तुम लास्ट टाइम अगर उन सवालों के जवाब लेके आते प्रॉपर रेफरेंस के साथ, मैं तुमसे बिल्कुल ऐसी बात ना करता, मैं उसी तरीके से बात आपने करता। जितने लेकिन होमवर्क दिया था मैं आपके सवाल लेके आज तुम आए हो तो सिर्फ जलेबी बना रहे थे एंड यू ब्रॉट अप सो मेनी डिफरेंट टॉपिक्स व्हिच हैज नथिंग टू डू विद इट। लेकिन आज मैंने तुम्हें चट्टा कट्टा खोल के बयान किया और तुम्हारे सामने रखा है। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ ब्लेम ऑन मी, जस्ट गो एंड वॉच बैक, रिवाइंड बैक मैं साहिल भाई एंड से बात वॉच। कर रहा था वैसा। नहीं, आप साहिल से बात ना करें। जो आज जिसके बारे में बात करें, जो डैडी यहाँ पे खड़ा है, जिसको मोहम्मद ने कहा था कि आदम सबका डैडी है ना, वो जानता है कि आपके नेक्स्ट अल्फाज क्या हैं। आपके शतरंज की चाल जिस जगह खड़ी होती है ना, उससे अगली 4 चालें मैंने गिनी हुई हैं। मैंने So आपको don't जवाब tell देने me. की कोशिश करी, So आपको do नहीं समझ आ रहा है, not. कुछ नहीं कर So
نہیں آیا نا مجھے جواب, میں نے بھی جو جواب دینے کی کوشش کی آپ کو سمجھ آ گیا, لوگوں نے سن لیا. So now at the end of the day آپ کے پاس اگر کوئی ریفرنس ہے نا, ریفرنس ہے تو وہ ریفرنس دیں, ورنہ نہیں. فیض بھائی پرسنل اٹیک نہ کرنا. فیض بھائی ریفرنس لینے میں بولو ساحل بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جائیے ویڈیو کو پھر سے سنیے, اور اس کے بعد جو جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے کاؤنٹر آرگیومنٹ کے لیے کچھ آپ ریفرنس کے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم پھر جڑے, پھر ہم آپ سے بات کریں گے, کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. جی لاسٹ چیز, میں آپ کو آج جو میں چیزیں لے کے آیا تھا, جو پچھلی بار آپ نے ہوم ورک دیا تھا, میں ہوم ورک کر کے لایا تھا, میں ریفرنس لے کے آیا تھا. وہ الگ بات ہے, بات پوری نہیں ہوئی, بات نہیں سنی گئی. بات نہیں سنی, بات نہیں سنی گئی یہ مت بولو یار فیض تمہاری بھائی. ہر بات کا آنسر دیا, میرا بات نہیں سنی گئی. میں تو بول رہا ہوں سر کہ میں آپ یار نے جو دیکھو اور ہوم ورک دیا تھا میں لے کے آیا ہوں. فیض نقوی, لیٹ می پٹ یو آن دی بیک اسٹیج فار ناؤ. بھائی یہ جو ہوتا ہے نا, اپنے آپ کو اس میں ڈال دینا, کیا کہتے ہیں ساحل اس کو, یہ جو مسلمانوں کا اینڈ میں یہی ہوتا ہے کہ اینڈ میں یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, ہر دفعہ وہ اپنے آپ کو وہ بنا لیتے ہیں, وکٹم کارڈ کھیل لیتے ہیں. وکٹم کارڈ نہیں کھیلو میری جان, ڈونٹ پلے وکٹم کارڈ ہے. جاؤ جا کے لے کے آؤ, جب ریفرنس لے کے آؤ گے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو. تم نے اگر تو صرف جلیبی میں جلیبی بنانی ہے اور تم نے اپنے عقیدے کو صرف اپنے عقیدے سے ہی دیکھنا ہے, then there is no point talking with you. میں تمہارے عقیدے میں بیٹھ کے تمہیں بتایا, میں تمہیں علی کا خطبہ بتایا. مجھے بتاؤ کہ علی اگر اپنی بات کا سچا ہے اور منافق نہیں ہے تو اس کے خطبے میں اور اس کے فیل کے اندر ڈفرنس کیوں ہے؟ اگر وہ سچا ہے اور وہ منافق نہیں ہے تو قرآن اور حدیث اور ان سب کے مطابق جو بولو وہ کرو. محمد نے وہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا آنسر لے کے آنا نیکسٹ ٹائم. اور یہ مت بتاؤ کہ ہم نے تمہیں جواب نہیں دیا, ہم نے تمہیں ایک ایک بات کا جواب دیا. اینڈ ڈونٹ پلے وکٹم کارڈ ود می پلیز. آنسر دا اسٹف, ناٹ دا وکٹم کارڈ. تمہیں اس لیے موقع دیا جا رہا ہے, وکٹم کارڈ نہ کھیلنا دوبارہ, نہیں تو پھر بات ختم ہو جائے گی یہاں پہ. ٹھیک, آپ قرآن کو غلط ثابت کر دو. کر دیا میں نے, قرآن میں کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے. میں کتنی دفعہ کروں؟ آیتیں بتاتا ہوں, میں کچھ آیتیں بتاتا ہوں, آپ اس پر فیض بھائی, فیض بھائی یہ نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھیے آپ پلیز. نیکسٹ ٹائم ابھی نہیں, نیکسٹ ٹائم آئیے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ٹھیک, تھینک یو. اوکے.